متشابہات کی دو قسمیں، نمبر ایک غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، جیسے بکار، الف لام میم، غیر معلوم المعنی یعنی معنی لغوی، غیر معلوم المراد یعنی مراد شرعی، نہ ہی لفظ کا لغوی معنی معلوم ہے اور نہ ہی شرعی معنی معلوم ہے۔ نمبر دو معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہے لیکن شرعی مراد معلوم نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، استوا کا لغوی معنی معلوم ہے، علی کا لغوی معنی معلوم ہے، عرش کا لغوی معنی معلوم ہے، اور یہاں اللہ کی مراد کیا ہے یہ معلوم نہیں۔ تو متشابہات کی دو قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ نمبر دو غیر معلوم المعنی اور غیر معلوم المراد۔ متشابہات کے بارے میں تین موقف ہیں۔ ایک موقف اہل سنت والجماعت متقدمین کا، التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات، یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ اعتقاد ہے کہ صفات ایسے نہیں ہیں جیسے مخلوقات کی ہوتی ہیں۔ ثم استوى علی العرش، اللہ مستوی علی العرش ہیں لیکن ایسے نہیں جیسے انسان مستوی علی الکرسی ہوتا ہے، ایسے نہیں مستوی علی التخت ہوتا ہے۔ یہ میں عرش کا ترجمہ کر رہا ہوں، جیسے مستوی علی التخت ہوتا ہے، جیسے تخت پر انسان ہوتا ہے، اللہ ایسے تخت پر بیٹھے ہوئے نہیں لیکن ایسے، اسے کہتے ہیں التفویض ما تنزیہ اللہ۔ تفویض کا معنی ہم اس صفت کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں، لیکن اتنا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کا وہ معنی نہیں ہے جو مخلوقات کا ہے۔ جیسے یدن، اس کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں لیکن ہے، اور ایسے نہیں ہے جیسے بندے کا ید ہوتا ہے، ایسے نہیں۔ عین، عین ہے لیکن ایسے نہیں جیسے بندے کی عین ہوتی ہے۔ عین کا لغوی معنی تو آنکھ ہے، جب اللہ کی کہتے ہیں عین اللہ، اس کا معنی اللہ کی آنکھ نہیں ہے، اس کا معنی اللہ کی عین ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ید اللہ، تو اس کا معنی اللہ کا ہاتھ نہیں، اس کا معنی اللہ کا ید ہے، اس کا معنی اللہ کا ید ہے۔ موقف نمبر ایک۔ موقف نمبر دو غیر مقلدین کا موقف کہ ید، عین، وجہ، یہ جو متشابہات ہیں ان کے حقیقی معنی ہی مراد ہیں۔ ید کا معنی ہاتھ ہی ہے، عین کا معنی آنکھ ہی ہے، یہی معنی۔ باقی اس سوال سے بچنے کے لیے کہ اللہ کا ید کیسے، کا کمال یعنی کوئی نشانی نہیں، اللہ کی آنکھ کیسے، کمال یعنی کوئی نشانی نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ید کا معنی ہاتھ، یہ ہمارا موقف نہیں ہے۔ چلیں تیسرا موقف سمجھیں۔ تیسرا موقف ہے متاخرین کا۔ متاخرین کا موقف یہ ہے کہ ید، عین، وجہ کے بارے میں یہ کلمات متشابہات ہیں، ان کا حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے، البتہ ہم ان میں تعویل کرتے ہیں، ہم ان میں والذی نفس محمد بیدہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بولو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم کا جب بھی ترجمہ کریں گے ہاتھ کریں گے، قدرت نہیں کریں گے۔ والذی نفس محمد بیدہ کا جب بھی ترجمہ کریں گے، قدرت کریں گے، ہاتھ نہیں کریں گے۔ میں ٹھیک ہے؟ آپ اس کے علاوہ کبھی ترجمہ سنیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم کا جب بھی ترجمہ کریں گے ہاتھ کریں گے اور ساتھ کمائی کی نشانی کہہ دیں گے۔ والذی نفس محمد بیدہ کا جب بھی ترجمہ کریں گے، قدرت کریں گے، اب ہاتھ نہیں کریں گے۔ الف اکبر میں آگے آ رہا ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یقال ان یدہ قدرتہ و نعمتہ لأن فی ابطال الصفہ وهو قول اہل القدر والاعتزال۔ ید کا معنی قدرت کرنا یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اہل سنت کا مذہب نہیں ہے۔ الف اکبر میں آ رہا ہے، اب ہم ید کا معنی قدرت کرتے ہیں اور یہ مذہب معتزلہ کا ہے، ید کا معنی ہاتھ کرتے ہیں اور یہ مذہب غیر مقلدین کا ہے۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات، ہمارا مذہب تو یہ ہے۔ اب تھوڑی سی بات سمجھ لیں، میں متاخرین والی بات ساتھ کروں۔ متاخرین کہتے ہیں کلمات متشابہات ہیں اور ان کا حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے، ہم اس میں تعویل کرتے ہیں، ید کا معنی قدرت کرتے۔ سوال یہ ہے جب متاخرین ید کا معنی قدرت فرما رہے ہیں
تو امام ابو حنیفہ کیسے فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت کرنا یا معتزلہ کا مذہب ہے؟ سوال ذہن میں آ گیا؟ جواب سمجھو، ید کا معنی قدرت کرنا درجہ یقین میں یہ مذہب ہے معتزلہ کا، اور ید کا معنی قدرت کرنا درجہ گمان میں یہ مذہب ہے اہل سنت والجماعت متاخرین۔ یعنی ید عین وجہ ساقل میں متاخرین اہل سنت والجماعت تعویل کرتے ہیں، لیکن یقین کے درجے میں نہیں، گمان کے درجے میں، اور معتزلہ اس میں تعویل کرتے ہیں گمان کے درجے میں نہیں بلکہ یقین کے درجے میں۔ معتزلہ کہتے ہیں اللہ کی ید ہے ہی نہیں اور قرآن میں ید ہے، لہذا اس سے مراد قدرت کرو تاکہ ید کا معنی باطل نہ ہو۔ اللہ قرآن میں اللہ کے لیے عین ثابت ہے اور عین اللہ کی آنکھ ہے نہیں، لہذا عین کا معنی حفاظت کرو یہ لازم ہے۔ آپ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی اللہ کی ید عین وجہ قرآن میں ہے، جبکہ اللہ کے لیے ہاتھ، آنکھ اور پنڈلی نہیں ہے، تو پھر ید وجہ کیا ہے؟ جب آپ ید کا حقیقی معنی بھی نہیں مانتے تو تعویل کرنا واجب ہے۔ اور متاخرین کیا فرماتے ہیں؟ متاخرین فرماتے ہیں اللہ کی ید ہے لیکن ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے۔ ید کا معنی کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کی عین ہے یہ عضو نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ جب مخلوق کے لیے کہتے ہیں ید تو مراد ہوتا ہے عضو، اور جب اللہ کے لیے کہتے ہیں ید تو مراد ہوتی ہے صفت۔ جب عین کہنا مخلوق کے لیے تو مراد عضو، اور جب عین کہنا اللہ کی تو مراد صفت۔ اب عضو کہیں تو بات سمجھ آتی ہے، اللہ جب جسم سے پاک ہے تو اعضائے جسم سے بھی پاک ہے، اس لیے وہ عین الوجہ عضو تو ہے نہیں، تو پھر کیا صفت ہے۔ اب اس صفت کا معنی کیا ہے؟ دنیا میں صفات کے لیے عین کو صفت نہیں ہے، ید کو صفت نہیں ہے حقیقی معنوں میں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ ید ایک صفت ہے جس کا معنی اللہ کو معلوم ہے ہمیں معلوم نہیں، عین ایک صفت ہے جس کا معنی اللہ کو معلوم ہے ہمیں معلوم ہے، اور ایک لفظ قرآن میں ہو اور اس کا معنی ہمیں معلوم نہ ہو، یہ کیا قابل اشکال ہے؟ الف لام میم قرآن کا لفظ ہے، ہمیں معنی معلوم نہیں ہے۔ دنیا میں ہر لفظ کا معنی ہوتا ہے، الف لام میم کا معنی نہیں ہے۔ نون ایک لفظ ہے جس کا معنی ہمیں نہیں آتا، ایک لفظ ہے ہمیں معنی نہیں آتا۔ حاسین ایک لفظ ہے ہمیں معنی نہیں آتے، تاسیم لفظ ہے ہمیں معنی نہیں آتا، حامیم لفظ ہے ہمیں معنی نہیں آتا۔ اسی طرح عین اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ متقدمین کی بات تو سمجھ آ گئی نا کہ یہ اللہ کے لیے صفات ہیں جن کے معنی ہمیں معلوم عین ہے لیکن مخلوق والی نہیں، مخلوق والی عین عضو ہے اور اللہ کی عین صفت ہے۔ اللہ کے لیے ید ہے لیکن مخلوق کی طرح نہیں، کیوں؟ مخلوق کے لیے ید عضو ہے اور اللہ کا ید صفت ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ پھر معنی کیا ہے؟ التفویض، ہم اللہ کی سپرد کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، اس دن ید کا معنی ہاتھ نہیں کرتے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ متقدمین کا۔ اور معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ید عضو تو ہے نہیں، اللہ کے لیے پکی بات ہے، جو جسم نہیں ہے عضو بھی نہیں، اعضاء و اجسام کے ہوتے ہیں، تو پھر ید کیا ہے؟ آپ ید کا معنی عضو بھی نہ کرو، ید کا معنی قدرت بھی نہ کرو، تو پھر ید تو لفظ ہو گیا، لہذا اس کا معنی قدرت کرنا ہے۔ مطلب سمجھ آ گیا؟ اور غیر مقلدین وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ید ہے اور اس کا معنی ہاتھ ہے، عین ہے اور اس کا معنی آنکھ ہے۔ تو بھائی اللہ کے لیے آنکھ، اللہ کے لیے ہاتھ، اس سے بچنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے ہاتھ ہے کما یلیق بشانی، اللہ کے لیے آنکھ ہے کما یلیق بشانی۔ یہ موقف ہمارا ہے یا غیر مقلدین ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ ہم کہتے ہیں آپ نے اللہ کی ید مانا اور پھر کما یلیق بشانی نہیں مانا، یہ اللہ کی خصوصیت کیا ہے؟ ید الانسان ہوتا ہے کما یلیق، انسان کی آنکھ ہے نا، کما یلیق بشان الانسان، حمار کی آنکھ ہے کیسے؟ کما یلیق بشان حمار، مرغی کی آنکھ ہے کیسے؟ کما یلیق بشان الدیب، بشان المرغی،
اور اللہ کے لیے ہاتھ ہے کما یلیق بشان اللہ. اس میں اللہ کی خصوصیت کیا ہے؟ ہر کسی کی آنکھ اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے. تو آپ نے اللہ کی خصوصیت کیا بیان کی؟ آپ سمجھ آ گئی بات؟ دوسری بات سمجھو. ہم کہتے ہیں جب آپ نے یہ کہا کہ اللہ کی ید ہے یعنی ہاتھ ہے، اور ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کا معنی تو متعین ہے. ہاتھ کا معنی متعین ہے، جس میں انگلیاں ہوں گی، جس میں گورے ہوں گے، جس میں خون ہوگا، جس میں ہڈیاں ہوں گی، جس میں رگیں ہوں گی، جس میں خون کی گردش ہوگی، جس کے اوپر چمڑا ہوگا. یہ تو ہاتھ کا معنی متعین ہے. اب اس کا کیا معنی؟ کما یلیق بشان اللہ تعالیٰ. ہاتھ کا معنی تو ہر کسی کو معلوم ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تو متضاد میں سے ہے. ہاتھ بھی مانتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کیسے ہے؟ ہمیں معلوم ہے ہاتھ کا معنی تو متعین ہے. اس لیے ید کا معنی ہاتھ کرنا یہ معتزلہ کا یہ غیر مقلدین کا مذہب ہے، اور اعتراض سے جان چھڑانے کی کیا دیتے ہیں کما یلیق بشان. تو سوال یہ ہے جب آپ نے ید کا معنی حقیقی ہاتھ مانا تو ہاتھ عضو ہوتا ہے، آنکھ اور عضو ہوتا ہے جسم کا. تو جب آپ عضو مانتے ہیں تو آپ جسم بھی مانتے ہیں، اور جب آپ جسم مانیں گے تو مرکب مانیں گے. جسم کسے کہتے ہیں؟ المرکب من الشیء فصاعدا. آپ مرکب مانیں گے، اور جب مرکب مانیں گے تو حادث مانیں گے. مرکب اس لیے حادث ہوتا ہے، جسم وہ ہے جو مرکب ہو، مرکب وہ ہے جو کم از کم دو چیزوں سے بنے، اور بنتا وہ ہے جو پہلے نہ ہو پھر بنے. یہی دلیل حادث ہوتی ہے. تو آپ نے تو اللہ کو حادث مانا، جبکہ اللہ حادث نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قدیم. اچھی طرح بات سمجھو. اس لیے ید کا معنی ہاتھ کرنا غیر مقلدین کا مذہب ہے، اور یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے. میں جب ید کا معنی ہاتھ مانو گے تو ہاتھ جسم کا ہے نا، جسم ماننا پڑے گا. کما یلیق بشان کہہ دو تب بھی جسم تو مانا نا. پھر اللہ کا جسم ہے کما یلیق بشان، کوئی بھی نہیں کہتا. ہاتھ ہے کما یلیق بشان، یہ کیا ہوگا؟ آپ اللہ کی شان کے لائق جسم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ کی شان کے لائق ہاتھ ماننے کے لیے اب کیسے تیار ہو گئے؟ جسم ہوگا تو ہاتھ ہوگا. جب اس کے لیے لہو جسم کما یلیق بشان نہیں ہے تو لہو عضو کما یلیق بشان بھی نہیں ہے. تو کچھ سمجھ آ گیا؟ کچھ سمجھ آ گیا؟ متاخرین کیا فرماتے ہیں؟ متاخرین کی بات بہت پیاری ہے. ید کا حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے، اور یہ بات پکی ہے ید سے مراد ہاتھ. یہ جو غیر مقلدین ہے مجسمہ اللہ کی جسم کے قائل ہونے والے، ایک ہوتا ہے مجسمہ، ایک ہوتا ہے مجسمہ. یہ تو ویسے مجسمہ بھی ہے اور ساتھ مجسمہ بھی، تو دونوں اللہ کے فضل ہے. مجسمہ وہ ہوتا ہے جس میں دماغ نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مجسمہ بھی ہے اور مجسمہ بھی. مجسمہ تجسیم، جسم کے قائلین. توجہ رکھنا. مجسمہ وہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے یدن، اللہ کے لیے ہاتھ ہے. قرآن کہتا ہے عین، اللہ کے لیے آنکھ ہے. قرآن کہتا ہے ساقن، اللہ کے لیے پڈلی ہے. تم کون ہو جو انکار کرنے والے؟ یہ میں علماء کو بات نہیں کر رہا، میرے سامنے عوام بیٹھی ہے، ان پڑھ اور جاہل لوگ بیٹھے، اور میں مجسمہ ہوں. میں سمجھا رہا ہوں بھئی قرآن کہتے ہیں ہاتھ ہے، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ باقی ہاتھ ایسے جیسے اللہ کی شان ہے، ہماری طرح تھوڑا ہی ہے. آپ جاہل ہیں، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ بولو؟ یہ آپ کے دماغ قبول کر رہے ہیں نا؟ تو قرآن کہہ رہے اللہ کی یاد ہے، تم کیسے نہیں مانتے؟ ہماری طرح نہیں ہے جیسے اس کی شان ہے. سبحان اللہ، جیسے اس کی شان ہے ایسے ہے، ہماری طرح تھوڑی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب بتاؤ کتنا مشکل ہے مجسمہ کے فتنے سے امت کو بچانا. بولی اللہ کے لیے ید ہے، اس کا معنی ہاتھ نہیں کرنا، ید ہے تو پھر کرنا کی بات ہے. ید کا معنی تو ید کا معنی ہاتھ سب دنیا کو پتہ ہے. آپ کہتے ہیں ید کا معنی ہاتھ نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ ید کا معنی ید ہے، ہاتھ نہیں ہے. عین کا معنی عین ہے، آنکھ نہیں ہے. ساقن کا معنی ساق ہے، پڈلی نہیں ہے. میں مجسمہ کے پاگل ہے. عین کا معنی عین ہے،
وہ عین کا معنی آنکھ ہے. اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے سمجھو سمجھو. جب معنی نہیں آتا تو سمجھنا کیا ہے؟ باقی اللہ کی آنکھ ہے، کیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہماری طرح تھوڑا ہے. اب یہ بات عوام سمجھے گی اور مجسمہ فتنے کے مبتلا ہو جائے گی. متاخرین نے کہا یا تم تعویل کر لو یقین کے درجے میں نہیں، گمان کے درجے میں، تاکہ امت اس فتنے سے بچے. امت اس فتنے سے بچے. اس لیے علامہ ابن الحمام محقق مطلق المساجرہ والمسامرہ میں فرماتے ہیں حاضر تعویل لہذه الالفاظ، ید کا معنی قدرت کرنا، عین کا معنی حفاظت کرنا. حاضر تعویل لہذه الالفاظ لما ذکرنا من صرف فهم العامة عن الجسمیہ. یہ اس لیے تعبیر کی ہے تاکہ عوام کو مجسمہ کی فتنے سے بچا لیا جائے. وَهُوَ يُمْكِنُ أَن يُرَادَ وَلَا يُلْزَمَ بِإِرَادَتِهِ، اور یہ درجہ امکان میں ہے، درجہ یقین میں نہیں ہے. درجہ یقین میں کریں گے تو معتزلی بن جائیں گے. ہم معتزلی نہیں ہے کہ درجہ یقین میں کریں، درجہ گمان میں کرتے ہیں. اب جو امام صاحب الفقہ الاکبر میں کہتے ہیں لا يقال ان يده قدرته او نعمته لان فيه ابطال الصفه، ید کا معنی قدرت نہ کرنا، کیوں؟ ید ایک صفت ہے، یہ صفت باطل ہو جائے گی. اس کا معنی نعمت نہ کرنا، ید ایک صفت ہے، معنی کرو گے تو وہ جو صفت تھی وہ ختم ہو جائے گی. وقول اہل القدر والاعتزال، ید کا معنی قدرت کرنا، یہ معتزلہ کا مذہب ہے. متاخرین فرماتے ہیں ید کا معنی قدرت ہے. جو امام صاحب فرماتے ہیں نا ید کا معنی قدرت معتزلہ کا مذہب ہے، اس مراد ہے ید کا معنی درجہ یقین میں قدرت کرنا، یہ معتزلہ کا. اب جب ہم کہیں نا والذی نفس محمد بیدہ، بیٹا سمجھو سمجھو، یہ نہیں سمجھو گے نا تمہارے اکابر پر وہ اعتراضات آئیں گے کہ جس کے جواب ہم کیا ہماری نسلوں کے بس میں نہیں. اب کوئی بندہ آپ کے سامنے رکھ دے اپنے اکابر کی کتاب، کوئی حدیثی کتاب رکھ دے، کوئی رکھ دے حدیثی کتاب جس میں حدیث کا ترجمہ ہو، وہ ساتھ الفقہ الاکبر رکھ دے. الفقہ الاکبر کس کی کتاب ہے؟ امام حنیفہ کی. یہ کتاب کس کی ہے؟ مولانا زکریا کی. یہ کتاب کس کی ہے؟ مولانا مدنی کی. یہ کتاب کس کی ہے؟ فلاں کی. دیکھو یہ ترجمہ کرتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم تو ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان نے ید کا معنی قدرت کی ہے. دیکھیں الفقہ الاکبر امام حنیفہ فرماتے ہیں لا يقال ان يده قدرته ونعمته لان في ابطال الصفه هو قول القدر والاعتزال. اس کا معنی قدرت کرنا یہ قدریہ اور معتزلہ کا مذہب ہے. ہمارے اکابر تو معتزلی تھے. اب جواب دے لو، بولو اب تو دے لو گے نا انشاءاللہ. آسان ہو گیا نا جواب دینا، کیونکہ ہمارے اکابر معتزلی نہیں تھے. ہمارے اکابر نے جو اس کا معنی قدرت کیا ہے درجہ ظن میں کیا ہے، اور معتزلی ید کا معنی قدرت درجہ یقین ہے. اب بات کھول گئی کہ اب ساری الجھنیں